بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول المخلفون من الاحراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا وزین ذلک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، جس کا ذکر حدیبیہ میں گزر چکا، جس میں حدیبیہ سے واپس آنا پڑا اور صلح حدیبیہ منعقد ہوئی، تو کچھ دیہاتی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے غلبہ اسلام کی وجہ سے اور حکومت اسلامی کی بنیاد پڑنے کی وجہ سے ایمان تو قبول کر لیا یا دعویٰ ایمان کا تو کر دیا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں تھا. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا تو وہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے یا ساتھ جانے کی تیاری نہ کی. اور حدیبیہ میں صلح ہو گئی، جس کا واقعہ کل بیان ہو چکا. تو حضور واپس تشریف لائے تو ارشاد باری ہے کہ جو دیہاتی لوگ یا بدوی پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، اب وہ بہانے کریں گے اور کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، کہ ہمیں ہمارے کاروبار نے اور ہمارے گھر کے بیوی بچوں کے اہل و عیال کے مسائل نے فرصت نہیں دی، نکل نہیں سکے، مصروفیت بہت زیادہ تھی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکے. فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا فرمائیں، آپ بھی ہمیں معاف فرمائیں اور اللہ کریم سے بھی ہمیں معافی لے کے دیں. دین اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ نظام ہے، اور ایمان نام ہے اس طے شدہ نظام کو من و عن قبول کر کے اپنی پوری ہمت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. جو کام کوئی بندہ کر نہیں سکتا اس کا وہ مکلف نہیں ہے، لیکن دین و دنیا کا اندازہ کرنا اور یہ سوچنا کہ اگر میں یہ دینی کام کروں گا تو وہاں دنیا کا نقصان ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے.
تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے کے لیے تیار تو ہو گئے ہیں، لیکن اہل مکہ سے تو آپ کی بڑی مخالفت ہے، 2 جنگیں ہو چکی ہیں، بدر میں ان کے اتنے لوگ مارے گئے، احد میں انہیں شکست ہوئی، ان کے بندے بھی مارے گئے اور وہ شکست کھا کر بھاگے، تو اب اگر یہ مکہ مکرمہ جانے کی تیاری کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو ہے کہ یہ دشمن کے منہ میں چلے جائیں گے، اور مکہ مکرمہ جانا تو خطرے سے خالی نہیں ہے، لہذا وہ لوگ ٹال گئے، بہانہ کر گئے، ساتھ نہ جا سکے۔ اللہ کریم اپنے دین کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور اپنے رسولوں کا ساتھ بھی خود دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ میں صلح نصیب ہوئی، جسے اللہ کریم نے فتح مبین کہا ہے کہ یہ بہت بڑی فتح تھی۔ بظاہر خود صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے کہ یہ صلح ہم نے دب کر کی اور شرائط بڑی سخت ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی فتح ہے، اور نتیجہ جب ظاہر ہوا تو واقعی وہ بہت بڑی فتح تھی۔ صلح حدیبیہ کے سبب بھی اہل اسلام اور ریاست مدینہ مشرکین مکہ کے شر سے کچھ عرصے کے لیے محفوظ ہو کر، بے فکر ہو کر خیبر والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ فرمایا، چونکہ یہود مدینہ جو مدینہ سے نکالے گئے وہ بھی خیبر چلے گئے تھے، اور خیبر ایک صوبہ ہے پورا، کم و بیش وادیاں اور قلعے اور گاؤں اور زرعی زمینیں، بہت سا رقبہ ہے اور بڑا قابل رقبہ ہے، تو بہت سے قلعے تھے وہاں یہود کے، اور تقریباً خیبر پر سارے یہودی مسلط تھے جو ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے اور تانے بانے بنتے رہتے تھے۔ اہل مکہ کی شرارتوں اور مسلمانوں پر حملے میں بھی یہود کا بہت بڑا حصہ تھا، اور یہودیوں کے اکسانا بھی ایک بہت بڑا سبب تھا اس کا۔ تو ادھر سے بے فکر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف کوچ فرمایا اور خیبر فتح ہوا، ایک بہت بڑے فتنے کی سرکوبی ہو گئی، بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ آیا، بہت سا اسلحہ ملا، اور ایک بہت بڑا دشمن جو تھا اس کی طرف سے آپ کو اطمینان ہوا اور اہل اسلام کو اطمینان ہوا۔ تو فرمایا جب آپ حدیبیہ سے واپس جائیں گے تو جو لوگ ساتھ نہیں آ سکے، وہ دیہاتی جو اسلام کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اندازہ کیا کہ اس میں شاید دنیاوی نقصان ہو تو انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ تو جب آپ واپس جائیں گے تو وہ کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمارے مال و دولت نے، کاروبار نے مصروف کر دیا، کاروباری مصروفیات تھیں، اہل و عیال کی مصروفیات تھیں، وہاں میرے بیٹے کی شادی تھی، میری بیوی بیمار تھی، میں نے وہ اتنے اونٹ بیچنے تھے، اتنا جانور خریدنے تھے، یہ کاروبار بھی تھا، گھریلو مصروفیات بھی تھیں، تو ہم آپ کا ساتھ نہ دے سکے۔ فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے بخشش چاہیں۔ اللہ کریم نے گناہ گاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی ظلم اپنے آپ پر ظلم وَأَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
یعنی اگر کوئی اللہ کی بہت بڑی نافرمانی کر بیٹھے، اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کر بیٹھے، جاؤ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ سے بخشش چاہے، فاستغفر لهم الرسول، اور پھر اللہ کا رسول بھی اس کی بخشش کی سفارش فرمائے، اس کے لیے مغفرت چاہے، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی کوئی جس سے جرم ہو جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک حضور اس عالم آب و گل میں جلوہ افروز تھے تب تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ حضور کی خدمت میں جائے، لیکن آپ نے عالم دنیا سے پردہ فرمایا، اسلام روئے زمین پر پھیل گیا، کہاں کہاں دنیا کے کن کن گوشوں میں مسلمان پڑے ہیں۔ تو جہاں کسی سے زندگی میں نیکی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تو وہ کیسے مدینہ منورہ پہنچے؟ یا جو لوگ مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکتے، روضہ اطہر پہ نہیں آ سکتے، وہ کیا کریں؟ وصال نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد روضہ اطہر کا عالم وہی ہے جو آپ جب دار دنیا میں جلوہ افروز تھے تو جو عالم تھا، اور آج بھی روضہ اطہر پہ حاضری ویسی ہے جیسے حضور دار دنیا میں جلوہ افروز تھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضری تھی۔ وہی ادب ہے، وہی احترام ہے، وہی سارے قواعد و ضوابط ہیں۔ لیکن ہر بندہ تو مدینہ منورہ حاضر بھی نہیں ہو سکتا، تو اس سے مراد بارگاہ عالی میں حاضر ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفہ حیات، عقیدہ اور عمل کو خلوص دل سے قبول فرما لے تو گویا وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ گیا۔ کوئی دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہے، اگر اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے، اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے، اگر وہ بہت سارے گناہ کر بیٹھا، ظلموا انفسہم، اپنے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ بیٹھا ہے، جاؤ کا تو آپ کی خدمت میں آیا، یعنی آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت قبول کر لے، آئندہ گناہ سے توبہ کر لے، آئندہ زندگی کو آپ کی اطاعت کے مطابق ڈھال لے اور پھر اللہ سے بخشش چاہے، فاستغفر اللہ۔ اور جب آپ کی اطاعت میں آ جائے گا اور اللہ سے بخشش چاہے گا، فاستغفر لهم الرسول، تو پھر اللہ کا نبی بھی اس کا شفیع بن جائے گا، اس کا سفارشی بن جائے گا، اس کے لیے اللہ سے بخشش چاہے گا، کیونکہ نبی کریم تو ہر لمحہ اہل ایمان کے لیے بخشش کے طالب ہوتے تھے اور ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو اگر یہ صورتحال بن جائے تو جتنے بھی گناہ کر چکا ہے وہ معاف کر دیے جائے۔ اب یہاں ان لوگوں نے یہی قانون اپنایا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کی رفاقت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہماری مصروفیات تھیں، کچھ مالی مصروفیات تھیں، کوئی مال فروخت کرنا تھا، کوئی خریدنا تھا، وہاں سے پیسے لینے تھے، اگر میں آپ کے ساتھ چلا جاتا تو میرا قرض واپس نہ آتا، یا فلاں کو دینے تھے، مالی معاملات تھے، یا بیٹا بیمار تھا، بیوی کی طبیعت خراب تھی، یہ کام تھا، گھر میں وہ مصروفیت تھی، تو آپ ہمارے لیے اللہ کریم سے بخشش چاہیں۔ لیکن یہاں ان کی بات رد کر دی گئی اور ارشاد ہوا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو کچھ زبانی کہہ رہے ہیں یہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت میں حاضری سے مراد یہ ہے کہ وہ خلوص دل سے اطاعت قبول کریں۔ ان کے دلوں میں جذبہ اطاعت نہیں ہے،
یہ زبانی تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہم سے کوتاہی ہو گئی، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے اور دین کو انہوں نے محض ڈھال بنا رکھا ہے۔ جو کچھ یہ زبانی کہہ رہے ہیں یہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ قاعدہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا کہ جس سے گناہ ہو جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خلوص دل سے قبول کرے، پھر حضور کی دعا سے بھی مستفید ہوگا، خود اپنے لیے بھی اللہ سے بخشش چاہے لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یہی کلیہ یہاں جب ان لوگوں نے اپنایا تو فرمایا نہیں، یہ زبانی کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں وہ خلوص نہیں ہے جو جذب اطاعت کے لیے ہونا چاہیے، لہذا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور انہیں فرما دیجئے قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، انہیں یہ کہہ دیجئے کہ تم نے سمجھا ہم دین پر عمل کریں گے تو یہ مالی نقصان ہو جائے گا، یا یہ بچہ بیمار ہے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن یہ تو سوچو کہ اللہ کے مقابلے میں کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہارا نقصان کرنا چاہے، تمہارا مالی نقصان کرنا چاہے، یا تمہارے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، یا بیٹا مر جائے، یا بیوی مر جائے، یا والدین مر جائیں، کوئی گھر میں حادثہ ہو جائے، یا مال کا نقصان ہو جائے، تو اللہ اگر تمہارا نقصان کرنے جائے تو کون روک لے گا؟ کوئی ہے جو تمہیں بچا لے گا؟ اور اراد بکم نفع، یا اللہ تمہیں نفع دینا چاہے تو تمہارے جہاد پر جانے سے وہ نفع رک جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے اور آپ کی خدمت عالی سے سرفراز ہونے سے تو وہ نفع دگنا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ اگر تمہارا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو حضور کے دامن میں پناہ لوگے تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اس سے بچ سکتے ہو۔ تم نے تو اپنی پناہ چھوڑ دی، تم نے تو یہ سمجھا کہ ہم خود یہ معاملات سنوار لیں گے یا ہم خود یہ کام کر لیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تمہارا نقصان کرنا چاہے اور تم دین پر عمل نہ بھی کرو اور دنیا کے اسباب تلاش کرتے رہو تو تم نہیں روک سکتے، اور اگر نفع پہنچانا چاہے اور تم دینی کام میں مصروف ہو تو کوئی مصروفیت اس نفع کو روک نہیں سکتی۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ یہ یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کریم کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ تم کون سا کام کس ارادے، کس نیت، کس خلوص سے کر رہے ہو۔ بظاہر تو دنیا یہ سمجھتی تھی، اور یہ منافقین نے بھی یہی نفاق ہے۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ جو کفر سے بھی بدتر ہے، اور آخرت میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے نچلے خانوں میں، کافروں مشرکین سے بھی نچلے خانوں میں منافق ہوں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کفار اور مشرکین کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گا وہ منافقین کی غذا ہوگی، ان سے بھی شدید تر عذاب ہوگا۔ یہ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں اپنی عقل کو اور اپنے دنیاوی کاموں کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ جہاں سمجھتا ہے کہ یہاں کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو جائے وہاں دین کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کو اپناتا ہے۔ یہی جرم انہوں نے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم حضور کے ساتھ جائیں گے تو مکے والے تو واپس نہیں آنے دیں گے، تو یہ لوگ تو وہیں شہید ہو جائیں، ہم مارے جائیں گے، بیوی بچے ہمارے رہ جائیں گے، مال و دولت ضائع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے حضور کو بھی سفارشی بنانا چاہا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا یہ زبانی کہہ رہے ہیں، یہ آپ سے بھی دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں وہ خلوص نہیں ہے۔
تو قبول توبہ کے لیے خلوص قلبی شرط ہے، خلوص دل سے، سچے دل سے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرے اور صدق دل سے کرے، آئندہ کے لیے گناہ سے توبہ کرے اور اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم ہو جائے، تو پھر حضور بھی اس کی سفارش فرمائیں گے، وہ خود بھی اپنے لیے بخشش چاہے تو یہی بخشش کا راستہ ہے۔ اور انہوں نے سمجھا کہ ہم خود اپنے کام سنوار لیں گے یا اپنے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، تو فرمایا انہیں کہو اللہ تمہارا نقصان کرنا چاہے تم کیسے بچا سکتے، یا اللہ تمہیں نفع دینا چاہے تو وہ کون روک سکتا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیں انہیں یاد رکھو تمہارے ہر ارادے، ہر نیت، ہر سوچ، ہر فکر، ہر کردار کو اللہ کریم ذاتی طور پر جانتا ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ اللہ نے ان کے دل کی بات یہاں ارشاد فرما دی کہ اللہ جانتا ہے تمہارا خیال تو یہ تھا، بل ظننتم تم نے تو یہ سوچ رکھا تھا، لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہم رکاب جو 1400 جانثار اب یہ واپس گھروں کو نہیں آ سکیں گے، اہل مکہ انہیں شہید کر دیں گے، یہ بچ نہیں سکیں گے، اب یہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہیں یہ بات بڑی بھلی لگی، تمہارے دلوں میں سما گئی کہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں، ہم غلط فیصلہ ہے یہ، ہم غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم جان بوجھ کر موت کے منہ میں کیوں جائیں، ہم تو نہیں جائیں گے، اور یہ جو جا رہے ہیں یہ واپس نہیں آ سکیں گے، ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور تمہیں یہ تمہارے دلوں میں یہ بات بڑی بھلی لگی کہ ہم تو بڑے دانشور ہیں، بڑا عقل مندانہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ظننتم ظن السوء، اللہ کے نہیں فرماتے ہیں تم نے بہت برا سوچا۔ اتباع رسالت میں کبھی نقصان کا کوئی تصور نہیں ہے، دنیا و آخرت کے دونوں جہانوں کے فائدے جو ہیں وہ اتباع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، حضور کے اتباع میں ہیں، آپ کی اطاعت میں ہیں، آپ کی غلامی میں ہیں۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم نے تو بہت ہی برا سوچا، تمہارا خیال بالکل ہی غلط تھا، صرف غلط نہیں تھا، بہت برا یعنی نقصان دہ بھی تھا۔ ایک بات ہوتی ہے جو بندہ سوچتا ہے یا کرنا چاہتا ہے وہ غلط ہوتی ہے، وہ ایک الگ درجہ ہے، ایک بات ہوتی ہے جو نقصان بھی دیتی ہے، اسے کہتے ہیں یہ غلطی نہیں یہ بہت بری بھی ہے۔ یہی بات یہاں ارشاد ہوئی ظننتم ظن السوء، تم نے بہت برا سوچا، یعنی تمہاری اس سوچ نے تمہارا دین بھی ضائع کر دیا، تمہارا ایمان بھی گیا، تمہارے سارے اعمال بھی عقارت گئے، اور دنیا کا نقصان بھی تم ہی کو ہوگا۔ تم نے بہت بری سوچ کی، بہت برا سوچا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا، تم تھے ہی ایسی قوم جس کے قسمت میں تباہ ہونا لکھا ہے، تم تباہ ہونے والی قوم تھے۔ تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ ہر طرح کی عافیت، ہر طرح کی سلامتی، ہر طرح کا نفع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہے۔ اس سے باہر جو کوئی بھی ہے وہ ہمیشہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کسی کو بہت قیمتی گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہے، بڑی خوبصورت ہے، بلٹ پروف ہے، کروڑوں روپے کی مالیت کی ہے، اس کے ساتھ بڑی گارڈ بھی لگا دیتے ہیں، اسے بڑی عزت بھی دیتے ہیں، بڑے احترام سے بڑے ریشمی لباس پہنا کر سلامی دے کر لے جاتے ہیں، اور نتیجتاً اس گاڑی کو
آپ کسی گہری کھائی میں پھینک دیتے ہیں جس میں گاڑی سمیت وہ تباہ ہو جاتا ہے، تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ کفر کی کامیابی دنیا میں یہی ہے کہ بعض اوقات کافروں کو بھی مال و دولت بھی، حکومت و اقتدار بھی، شان و شوکت بھی مل جاتی ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو وہ دھڑام سے ساری شان و شوکت جا کر جہنم میں گرتی ہے، تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ اطاعت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باہر بربادی ہے، نقصان ہے، تباہی ہے، خسارہ ہے۔ ایک شخص کو آپ پیدل چلا دیتے ہیں، اس کا لباس بھی کٹا پھٹا ہے، اس کے پاس ساتھ کوئی گارد بھی نہیں ہے، کوئی بظاہر شان و شوکت بھی نہیں ہے، وہ لاٹھی ٹیک کر چل رہا ہے، سہارے لے لے کر جا رہا ہے، مشکل چل، لیکن وہ نتیجتاً جنت میں جا پہنچتا ہے، تو کیا وہ نقصان میں رہا یا نفع میں رہا؟ تو مومن کو بظاہر زندگی میں اگر مشکلات بھی آتی ہیں، بیماری بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، تو اس کا اسے اجر ملتا ہے، اللہ کریم اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے، اور نتیجتاً وہ اللہ کی رضا کو پا لیتا ہے، اللہ کی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا ہر طرح کی کامیابی ہوتی ہے انجام پر۔ جس بھی کام کا انجام اچھا ہو وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، جس کام کا انجام خراب ہو وہ خراب ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں نے رشوت لے کر، بے ایمانی کر کے، سرکاری کاموں میں چور بازاری کر کے کروڑوں روپے کمائے، لیکن نتیجتاً وہ بڑے عہدوں پر تھے، رشوت ستانی میں پکڑے گئے، پیسے ضبط ہو گئے، خود جیل گئے، مریں گے تو اللہ کی عذاب کی گرفت میں ہوں گے، قبر خراب ہوگی، تو کیا کامیابی ہوئی اس میں؟ ان سے تو وہ شخص اچھا ہے جو بے شک غریب رہا، مفلس رہا، سوکھی روٹی کھاتا رہا، 8 پیر فاقے کرتا رہا، لیکن نتیجتاً اسے اللہ کی رضا مل گئی، ہمیشہ کی زندگی میں بامراد ہو گیا۔ تو فرمایا تمہارے دلوں میں بہت برا خیال تھا، تم نے بہت برا سوچا اور بہت برا فیصلہ کیا، اور ان فیصلوں اور اس سوچ کی وجہ سے تم وہ لوگ تھے جن کے مقدر میں تباہی لکھ دی جاتی ہے۔ تمہارے اپنے فیصلوں کا نتیجہ یہ تھا کہ تمہارے نصیب میں، تمہارے حصے میں تباہی لکھ دی گئی، اور تم ہمیشہ کے لیے تباہ برباد ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔